وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فقال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فنحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصبرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الناظر والمنظور إليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. بزرگان محترم اور معزز سامعین، حضرات علماء کرام اور میری عفت مآب اور پردہ نشین مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے شہر میں عزیز گرامی مولانا محمد اویس صاحب زیدت معالی کی دعوت پر آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ فتنوں کے اس گئے گزرے اور پر آلام اور پر حوادث دور میں دین کی گفتگو کے لیے جمع ہونے کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عظیم انعام اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نگاہ محبت سے دیکھتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ نصیب فرما دیتے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو نوازنے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کی انگلی پکڑ پکڑ کے اس کو اپنے دین پہ چلاتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ایک روایت موجود ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ترجمۃ الباب میں ذکر فرمایا۔ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے اور اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑی عظیم خوشخبری اور بشارت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قریبی اور نہایت محبوب معروف صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، انصار صحابہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو ایک مرتبہ یہ بات علم میں آئی کہ تہجد سے متعلق ایک ایسی حدیث ہے جو مجھے معلوم ہے وہ میں نے براہ راست نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، جبکہ میرے ایک ساتھی ہیں انہوں نے براہ راست وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ اس وقت دمشق میں قیام پذیر ہے، ملک شام میں، جبکہ حضرت خود مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ تو صحابہ اکرام کو دین کی ایسی حرص تھی، ان کے دل میں ایسی تڑپ تھی کہ ان کی صرف اور صرف ایک آخرت ہی کی فکر تھی۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ مچل گئے اور حدیث کو براہ راست حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو کہ یہ حدیث اب تک چونکہ میرے پاس کسی کے واسطے سے ہے تو میں اس حدیث کو بلا واسطہ سننا چاہتا ہوں، اس صحابی سے جنہوں نے خود اپنے کانوں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی۔ اپنی اونٹنی کو تیار کیا اور مدینہ منورہ سے اس پہ بیٹھ کے سفر شروع کیا، اور مدینہ منورہ سے دمشق تک کا سفر ہے 1500 کلومیٹر کا، 1500 کلومیٹر۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ سفر میں نے طے کیا اس دور میں گاڑی پر، اور پورا راستہ لک و دک صحرا ہے، کوئی اس میں ٹیلا نہیں، کوئی درخت نہیں، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، ایسا بیابان اور اتنا بڑا صعوبتوں بھرا، مشقتوں بھرا، اتنا کٹھن سفر انہوں نے، طویل سفر 1500 کلومیٹر کا، جانے کتنے دنوں نے طے کیا ہوگا۔ اور جب وہ وہاں پہنچے تو پوچھتے پوچھتے اس صحابی رسول کے گھر کے پاس پہنچے، گھر کے دروازے پر دستک دی۔ جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے ان کو پہچان دیا کہ یہ تو ہمارے ساتھی اللہ کے محبوب کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ گلے ملے اور ان سے پوچھا کہ کیسے تکلیف اٹھائی اتنی دور سے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں صرف وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں جو آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن رکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث تو آپ کو بعد میں سناؤں گا، پہلے ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ پھر انہوں نے وہ حدیث پڑھی جو ابھی جس کا ایک جز میں نے خطبے میں پڑھا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ فرمایا کہ جو مسلمان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی سفر طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا۔ فرمایا کہ آپ نے اتنا طویل سفر صرف حدیث رسول کو حاصل کرنے کے لیے کیا، تو یہ بشارت میں آپ کو سناتا ہوں، وہ حدیث پھر بعد میں سناؤں۔ تو اس حدیث میں ہم سب کے لیے بشارت ہے۔ اس 15ویں صدی کے اندر بھی جو مسلمان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین کی گفتگو سننے کے لیے، قرآن مجید کا یا حدیث کا درس سننے کے لیے کوئی سفر کر کے آتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی اس حدیث کا مصداق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اور میں ایک بات اپنے احباب سے عرض کیا کرتا ہوں کہ جو اللہ ہمیں دنیا میں اپنی رحمت سے اپنے گھر میں پہنچنے کی توفیق دے رہا ہے، اس کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ وہ اللہ آخرت میں ہمیں محروم فرما دے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نگاہ محبت سے دیکھتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کو اپنے گھر تک کھینچ کے لاتی ہے۔ ہمارے ساتھ کباش شہر میں ایک دفعہ عارف باللہ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے بیٹے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دولت برکاتہ تشریف لائے، تو نجی مجلس میں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات سنائی۔ فرمانے لگے کہ ہم ایک دفعہ جنوبی افریقہ لندن گئے ہوئے اور ابا جان بھی ساتھ تھے، تو حضرت ابا جی نے ایک دفعہ مجھے فرمایا کہ
اس علاقے کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جو عمر میں بھی ہم سے بڑے ہیں اور بہت بڑا مقام ہے ان کا، معمر بزرگ ہیں، ہمیں ان کی خدمت میں خود حاضری دینی چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ ہم نے جیسے ہی تیاری کی تو شاید ان کو پہلے اطلاع مل چکی تھی، تو ابھی ہم دروازے سے نکلنے ہی لگے تھے کہ وہ بزرگ خود ہی تشریف لے آئے اور حضرت ابا جی کو یعنی حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کو اشارے سے فرمایا کہ آپ بیٹھیں، میں خود آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ پھر دروازے میں داخل ہوتے ہی کھڑے ہو کر وہیں ایک شعر پڑھا، ان بزرگوں نے جو بات ہے تشریف لائے، شعر پڑھا، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا لاکھ اسرار محبت، نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ میں آیا نہیں ہوں، مجھے لایا گیا ہے آپ کی خدمت میں آؤں۔ تو میں ان احباب سے جو دینی اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ آئے نہیں، اللہ کی رحمت آپ کو کھینچ کے لائی ہے۔ اچھا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام پر ہم گئے تھے تو اتفاق سے مثلا کہیں کہ وہ ہم جامع مسجد رحمانیہ میں گئے تو وہ اتفاق سے ہم وہاں گئے تو وہ صاحب قبا سے مولوی صاحب آئے تھے، ان کا بیان سن کے آ گئے، ایسے نا عام گفتگو میں ہم کہتے ہیں کہ بات اتفاق سے کوئی بات نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ سارا جو بھی ہر کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نظام حکمت کے تحت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے امر سے ہوتا ہے، اتفاق سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ایک دفعہ ہمیں سنا رہے تھے، فرمانے لگے کہ میرے ابا جی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ جنہوں نے 8 جلدوں میں تفسیر معارف القرآن لکھی، حضرات علماء اکرام کی ضرورت نہیں ہے، وہ ماشاءاللہ رات دن استفادہ کرتے ہیں اس سے۔ تو فرمانے لگے کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ بڑی دنیا اس تفسیر سے فائدہ اٹھا رہی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یورپ کے لوگ جو ہے وہ بھی اس سے استفادہ کریں، مغربی ممالک کے جو رہائشی لوگ ہیں وہ بھی اس تفسیر سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس تفسیر معارف القرآن کا انگریزی زبان میں ترجمہ ہونا چاہیے۔ تو ہم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیک آدمی دے دیے جو بہت اچھی انگریزی جانتے تھے، لکھتے تھے، انہوں نے اس کا ترجمہ شروع کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب معاملہ ہوا کہ جب دوسرے پارے کی اس آیت پر وہ پہنچے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو وہیں ان کی روح پرواز کر کے اور وہ انتقال کر۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو بڑے اچھے آدمی تھے اور اتنا اچھا ترجمہ انہوں نے شروع کیا تھا، اب ایسا آدمی تو ہمیں نہیں ملے گا۔ پھر تو ان دنوں فرمانے لگے کہ میرا حج کا سفر ہو گیا، میں وہاں گیا تو بیت اللہ شریف پہ جب میں حاضری میں نے دی تو ملتزم پر جو بیت اللہ شریف میں سب سے زیادہ قبولیت دعا کی جگہ ہے، اور حدیث میں خصوصی بشارت ہے کہ وہاں جو دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ یقین قبول فرما دے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے یاد آ گیا، میں نے ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں کوئی اپنا ایسا نیک بندہ عطا فرما جس کے دل میں آپ کے کلام اللہ کی خدمت کا جذبہ ہو اور وہ انگریزی زبان اچھی جانتے ہوں اور وہ اس کا ترجمہ کریں۔ بڑی دل سے دعا نکلی۔ میں جیسے وہاں سے واپس پاکستان آیا، دوسرے دن جب میں اپنے دفتر میں گیا تو مجھے کسی نے بتایا کہ ایک صاحب کل آپ کو ملنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، تو وہ وقت مانگ رہے پھر ملنے کے لیے، اگر آپ فرمائیں تو ہم ملاقات کروا دیتے۔ میں نے کہا کہ میں بلاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے تو باتوں میں کہنے لگے کہ حضرت میں حج کے سفر سے میں بھی ابھی واپس آیا ہوں اور میں نے وہاں ملتزم پر ایک دعا کی ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ملتزم کے مقام پر ایک دعا کی ہے کہ یا اللہ میری تھوڑی سی زندگی باقی ہے، باقی زندگی تو ایسی گزر گئی، اب جو زندگی باقی ہے یہ میری باقیہ زندگی خدمت قرآن پہ لگا دے، اور یا اللہ مجھے کوئی ایسی قرآن مجید کی خدمت کا موقع عطا فرما جو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ مجھے یہاں پاکستان میں آ کے علم ہوا کہ آپ اپنے ابا جی کی تفسیر معارف القرآن کے بقیہ حصے کا انگریزی ترجمہ کروانا چاہتے ہیں، تو میں اپنی
خدمات بغیر کسی عوض کے اللہ کی رضا کے لیے اپنی خدمات آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ملتزم پر قرآن کی خدمت کی دعا کر کے آئے ہیں اور میں مقام ملتزم پر قرآن مجید کے خادم کی دعا کر کے آیا ہوں۔ میری اور آپ کی دعا مل گئی ہے، تو اس لیے آقا نے آپ کو قبول فرمایا، آپ کل سے ترجمہ شروع کر دیا۔ تو دیکھیے اللہ نے ان کو بھی وہاں پہنچایا اور ان کو بھی وہاں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ کام ہوگا۔ دعا اللہ نے دونوں کو دعا مانگنے کی توفیق دی، کس طریقے سے ان کے دل میں بات ڈالی۔ تو یہ کام اتفاق سے نہیں ہوتے، بلکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک طے شدہ امر کے تحت، اللہ تعالیٰ کے نظام حکمت کے تحت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے تبلیغ جماعت کے بڑے بزرگ حضرت جی مولانا محمد یوسف خاندوی رحمہ اللہ، جو حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کے بیٹے، فرمایا کرتے تھے بھائی یہ جو دینی اجتماعات ہیں یہ خیر کی منڈیاں ہیں، یہ دینی اجتماعات خیر کی منڈیاں ہیں، اور منڈیوں کے اندر بڑا سستا سودا ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دینی اجتماعات میں شرکت کیا کرو، تھوڑے سے وقت میں وہاں بہت سودا آپ آخرت کا مل جائے گا اور بڑا سستا سودا ملے گا۔ خطبے کے اندر قرآن مجید کی چند آیات اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذخیرہ سے چند احادیث تلاوت کی۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ مقررہ وقت کے اندر ان آیات اور احادیث کی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور کروڑہ احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور روئے زمین پر ایمان اور ہدایت سے بڑی کوئی دولت نہیں، یہ بات طے شدہ ہے۔ روئے زمین پر سب سے بڑی دولت ایمان اور ہدایت کی ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ یہ اللہ کو اپنا دین سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ اللہ کا دین محبوب۔ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ نبی کریم سرور دو عالم فخر دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبوب شخصیت نہ دنیا میں پیدا ہوئی ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگی۔ آپ فرشتوں سے افضل، زمین و آسمان سے افضل، عرش اعظم سے افضل، یعنی ہر چیز سے اللہ نے آپ کا مقام بڑھایا۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خاطر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو بھی بہایا۔ دین ایسا محبوب ہے، دین وہ اللہ کی محبوب ترین نعمت ہے جس کے اوپر انبیاء کی صد کرتے ہیں، صحابہ کے لہو بہتے ہیں، اولیاء اکرام کے خون بہتے ہیں۔ تو اللہ کو اپنا دین کس قدر محبوب ہو۔ ہمارے دادا پیر حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمہ اللہ، جو حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بڑے خلیفہ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے اپنے بیانات میں کہ ایک اللہ کے ولی نے ایک دفعہ اللہ سے سوال کیا، یا اللہ آپ کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کے جو نیک بندے ہیں یہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرو، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے مواعظ میں فرماتے ہیں کہ اب میری کیفیت یہ ہے کہ ہر وقت مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کانوں میں کوئی آواز آ رہی ہے کہ اب یوں کرو، اب یوں کرو، اب یوں کرو۔ جب انسان اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، ہر لحاظ سے اللہ کا تابع بن جاتا ہے، تو اس کا ہر کام پھر اللہ کی رضا کے مطابق ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ جو تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے، بہت بڑے شاعر، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم محبوب دوست، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، ہر وقت ہیں باتیں مگر آواز نہیں ہے، ہم تم ہی آگاہ ہیں بس اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں۔ اللہ سے ہر وقت باتیں، اللہ سے ہر وقت باتیں کرنے کی عادت ہے۔ تو فرمانے لگے کہ ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اللہ سے عرض کیا اللہ آپ کی قیمت کیا ہے جس کو ہم ادا کر کے آپ کو پالیں، آپ کی محبت کو پالیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میری قیمت دو جہان ہے، دونوں جہان دنیا اور آخرت میری قیمت۔ تو وہ اللہ والے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے قیمت خود ہر دو عالم گفتائی ہے،
قیمت خود ہر دو عالم گفتائی نرخ بالا کن کے الزامی حدوث. آپ نے اپنی قیمت دو جہان بتائی ہے، یہ قیمت تو بہت سستی ہے. آپ اور بتائیے یا اللہ، ہماری جانیں ایک ہماری 100 دفعہ آپ کے نام پہ قربان ہو جائیں. یہ تو بہت بڑی قیمت آپ نے بتائی. اللہ کے نیک بندے دین پہ مر مٹتے ہیں. اللہ کو اپنا دین سب سے زیادہ محبوب ہے. اور مسلمان اور کافر کے درمیان یہی فرق ہے. مسلمان جو ہے، کافر وہ آزاد ہے، اسی کوئی ذمہ داری نہیں. والذین کفروا یاکلون ویتمتعون، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کافر جو ہیں ان کے سامنے کھانا اور پینا مقصد ہے. ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، کھانا اور پینا جانوروں کی طرح، لیکن بالآخر ٹھکانا ان کا جہنم کی آگ ہے. اور مسلمان جس نے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ کے 2 بول پڑھنے سے یہ مسلمان پابند ہو گیا ہے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا. اب ہر حال کے اندر مسلمان، خوشی ہو یا غمی ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، سفر ہو یا حضر ہو، ہر حال میں اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا پابند ہے. مسلمان کو آزاد نہیں چھوڑا گیا. یہ 4 دن کی زندگی جو ہے، مسلمان جو ہے یہ اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں کے مطابق گزارنے کا پابند ہے. آج ہمارے معاشرے میں ایک عجیب فضا ہے. ہر انسان معاشرے کی اصلاح کے لیے فکر مند ہے. ہر انسان چاہتا ہے، سب سے پہلے تو میری چاہت ہے کہ پورا معاشرہ سمجھ جائے. پورا یہ خانوار کیا، پورا پاکستان، پوری دنیا کے مسلمان سمجھ جائیں. معاشرہ سمجھ جائے، سدھر جائے، ہر انسان اللہ کا فرما بردار بنے. اور معاشرے کی اصلاح کے لیے بے شمار جماعتیں، تنظیمیں، کمیٹیاں، کیا کچھ نہیں ہو رہا. لیکن اس کے باوجود عجیب حالت ظاہر یہ ہے کہ اگر آپ عملی زندگی کو دیکھیں معاشرے میں چل کے، تو ساری کوششیں ناکام دکھائی ہوئی. ایسے لگتا ہے جیسے زندگی کا پہیا غلط راستے پہ گھوم رہا ہے، اور ساری کوششیں ناکام نظر آتی. برائی ہے جو ہر طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. اللہ کی نافرمانی کرنے کی بجائے اور زیادہ بڑھ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اصلاح کا علم بردار بنا ہو. میں چاہتا ہوں کہ دوسرے مسلمان ٹھیک ہو جائیں. سارے لوگ جو ہے خانوار کے جتنے بندے ہیں اس وقت رحمانیہ مسجد میں جتنے لوگ میرا بیان سن رہے ہیں، یہ سارے ٹھیک ہو جائیں. اور میں خود میں اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار ہوں. ہر انسان اصلاح چاہتا ہے، لیکن اصلاح کا آغاز اپنی ذات کی بجائے دوسروں سے کرنا چاہتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی خبر لو، تم اپنی خبر لو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود ٹھیک ہو نا راہ راستے پر، تو لوگوں کا بگاڑ میں کوئی نقصان نہیں پہنچائے. آج ہم میں سے ہر ایک کو دوسروں کی فکر لگی ہوئی ہے. اور اسی لیے دنیا کا سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے. اپنی اصلاح سب سے مشکل. لوگ کہتے ہیں بہت ہی بڑے خراب ہو گئے، بہت ہی بڑے خراب ہو گئے. یہ ہمارے جو ہمسائے ہیں یہ بڑے گندے لوگ ہیں. یہ ہمارے رشتے دار میں کوئی بندہ ان میں یا صحیح دیندار نہیں رہا. مارکیٹ میں جتنے لوگ بیٹھے سارے حرام کھا. یہ عام گفتگو ہوتی ہے دوسروں کے اوپر تنقید، لیکن اپنے گریبان میں جھانکنے کی بھی کوئی تیار نہیں. اصلاح اس وقت ہوگی جب ہم اپنی ذات کو دیکھیں. جب ہم اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز کریں گے تو خود بخود سارے ٹھیک. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان معاشرہ، کافروں سے تو کوئی شکوہ ہی نہیں ہے، وہ تو ٹھہرے ہی اللہ کے نافرمان، وہ تو ٹھہرے ہی دین کے دشمن. لیکن مسلمانوں کا معاشرہ پورا اس وقت گناہوں کی نحوست سے جہنم زدہ بن چکا. کون سا ایسا گناہ ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں نہیں؟ کون سا ایسا گناہ ہے؟ آپ ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالیں، ایک سچی اور سچی نگاہ ڈالیں تو آپ کو معاشرے میں ہر گناہ پھیلا ہوا نظر آئے. سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ ہماری خوشی اور ہماری غم کیسی ہے. مسلمان جو ہے صف اول کا پابند ہے، نمازی ہے، بہت ذاکر شاغل آدمی ہے، تلاوت قرآن کا پابند ہے، حاجی صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، تبلیغی صاحب ہے، ہر دینی نسبت کی طرف. لیکن جب معاشرے میں ہماری عملی زندگی آتی ہے تو وہاں ہمارا دین کہاں چلا ہے؟
سب سے پہلے ان باتوں کو خود مخاطب جو میں آپ سے کہا، ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں شادی کے موقع پر ہم ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ناراض کر کے اپنی شادی کرتے ہیں۔ تو ایسی شادی جس میں اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا جائے گا، اس شادی کا انجام طلاق کے سوا اور کیا ہوگا؟ وہ شادی میں نہیں چلے گی۔ ہمارے صاحب کمال میں کچھ عرصہ پہلے ایک جماعت آئی اسلام آباد، تو امیر صاحب کارگزاری سنانے لگے مجھے، کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں ایک ایسے نوجوان سے واقف ہوں جس کی پہلے ایک آزاد زندگی تھی، اور اس نوجوان نے مجھے خود بتایا کہ میں اپنی شادی میں خود ناچا تھا، میں اپنی شادی میں خود ناچا اور میں نے 2.5 کروڑ روپے اپنی شادی میں خرچ کی، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ میری شادی 9 دن کے بعد 10ویں دن میں داخل نہ ہو سکی، 10ویں دن میں اپنی بیٹی کو طلاق دیا۔ اس لیے کہ جس شادی پر کروڑوں روپے خرچ ہوگا اور فضول اور اسراف ہوگا، اور خود جب انسان دولہا جب خود ناچے گا اور اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وہ شادی کیا چلے گی؟ اور آج ہمارے معاشرے میں دیندار گھرانوں کا حال یہ ہے، ہاں جی، جس گھر میں شادی ہوتی ہے وہ ایک عذاب بن جاتا ہے پورے محلے کے لیے، پورے ٹاؤن کے لیے، پوری بستی اور گاؤں کے لیے۔ ہاں، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اس دور کے اندر منگنی ہے قیامت صغریٰ سے کم نہیں، اور شادی قیامت کبریٰ سے کم نہیں۔ ہاں جی، منگنی کرنی ہو تو کوئی چھوٹی قیامت برپا ہو، اور شادی ہو تو قیامت کبریٰ قائم ہو جائے، اتنا بڑا عذاب آ جاتا ہے۔ ہاں جی، بارات اور پھر جہیز اور مہندی اور پھر منگنی اور پتہ نہیں کیا سے کیا اس میں نکل آئے۔ شریعت کے اندر ان چیزوں کو کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں جی، بارات کی کوئی حیثیت نہیں، یہ بارات کی دعوت کہاں سے آ گئی؟ ہاں، آپ حضرات علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوا کریں، ان سے دین سیکھیں، دین کے مسائل پوچھیں تو آپ کو بتائیں کیا۔ ہاں، ہمارا صاحب کا بعد ایک چھوٹا سا شہر تحصیل ہے، مجھے ایک ٹیکسی ڈرائیور نے خود بتایا چند دنوں پہلے کہ ایک جگہ شہر صاحب کا بعد کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جس پہ موٹر سائیکل پہ بمشکل 15 منٹ کا سفر ہے، وہاں سے وہاں تک بارات جانی تھی، تو اس صاحب نے 100 گاڑیاں کرائے پر کروائیں بارات کے۔ اس نے کہا کہ میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، اور میرے دوست کا مجھے فون آیا کہ یار وہ فلاں جگہ آ جاؤ، یہاں پر نا گاڑیوں کی ضرورت ہے کرائے کی، تو 100 گاڑیاں ہم نے کرنی ہیں، تو آپ بھی آ جاؤ، اور 1500 روپے وہ ہر گاڑی والے کو دے گا، اور جس گاڑی پہ دولہا کو بٹھایا گیا اس کو غالباً 15,000 روپے دیے، 15,000 روپے اس کو دیے، اور ہر گاڑی والے کو جو 100 گاڑیاں تھی ہر ایک کو 1500 روپے دیے، اور سفر ہے کوئی 10 سے 15 منٹ کا۔ اس بارات کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ایسی شادی ہے؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نفر اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میری شادی کے اندر 2.5 آدمیوں کی بارات تھی، 2.5 آدمیوں کی۔ نے کہا وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ میں خود دولہا، میرے والد صاحب اور میرا چھوٹا بھائی، تو چھوٹے بھائی کو 8 حسن فرماتے تھے، اور میری شادی میں 2.5 آدمیوں کی بارات تھی۔ ہاں جی، حضرات صحابہ کی شادیاں آپ سنیں گے تو حیران ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ 10 خوش قسمت صحابہ میں شامل ہیں جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ صحابہ کرام کتنے جاننثار تھے اللہ کے نبی کے، جو ایک اشارے ابرو پر اپنی گردن کٹوانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف تشریف لائے، اور آپ کے کپڑوں کے اوپر زرد رنگ کی خوشبو لگی ہوئی تھی۔ عربوں کا رواج تھا اس زمانے میں، دولہے کے کپڑے پر ایک زرد رنگ کی خوشبو لگا، دور سے بندہ سمجھ جاتا تھا کہ نئی شادی کر کے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی اچانک، تو آپ نے پوچھا کہ عبد الرحمن کا تم نے شادی کی ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہ یا رسول اللہ میں نے شادی کی۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ دیکھیں کتنا تعلق تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ٹھنڈے دل سے سوچیں، آپ اپنے بیٹے کی شادی پر، اپنے بھائی کی شادی پر کسی دوست کو نہ بلائیں، کسی قریبی عزیز کو نہ بلائیں تو آپ کا کیا اثر ہوگا؟ ہاں جی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گلہ نہیں فرمایا، کوئی شکوہ نہیں فرمایا کہ یار تمہارے شادی کی عبدالرحمن بلایا تک بھی نہیں، دعوت ہی نہیں دی، کچھ نہیں فرمایا۔ نہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کی ضرورت سمجھی،
نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضروری سمجھا، کوئی شکوہ نہیں فرمایا، صرف ایک جملہ فرمایا اولم ولو بشاء، عبد الرحمن ولیمہ کرنا چاہے ایک بکری ذبح کرنا، ایک یار ولیمہ کر دینا نا، چاہے ایک بکری ذبح کرو ولیمہ ضرور کرنا بیٹا، صرف اتنی بات فرمائی، بس اندازہ کریں۔ اس طرح کی ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں، صحابہ کی شادیاں سادی ہوتی اور ہماری شادی کیسی ہیں؟ ہمارے ایک ساتھی بتانے لگے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے شیخو پورا شہر کے اندر ایک مکان کے سامنے 5 ہینو ٹرک سامان سے لدے ہوئے دیکھے۔ پوچھنے پر کسی نے بتایا کہ یہ فلاں صاحب کی بیٹی جو ہے یہاں رخصت ہو کے آئی ہے اور انہوں نے جہیز میں یہ سارا سامان دیا، 5 ہینو ٹرک اور سامان سے لدے ہوئے۔ کیا یہ بیٹھے بیٹھے تیار ہو گئے تھے؟ کتنا وقت لگا ہوگا؟ ہاں جی، اور اس کے لیے اللہ معاف کرے کیا کیا طریقے استعمال کیے گئے ہوں گے؟ کیا یہ ساری حلال کی کمائی؟ حلال کی کمائی تو کوئی نہیں دیتا، 5 ہینو ٹرک گاڑی اور اتنا سارا سامان، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے بچی کا اکرام آپ کریں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بچی کا جو وراثت میں حصہ بنتا ہے اس سے ہم معروف کرتے ہیں بچی کو، اور ہم کہتے ہیں ہم نے تو بچی کو جہیز دیا ہے۔ یہ اچھی طرح یہ مسئلہ سمجھ لیں، اللہ علماء کرام تشریف فرمائے ان کی موجودگی میں مسئلے کی وضاحت کر رہا ہوں۔ بہت بڑا ظلم آج ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو وراثت سے معروف کرتے ہیں، اور ہم نے شیطان نے ہمارے دل میں بہانا کیا کر دیا، ہم نے تو بچی کو جہیز دے دیا تھا۔ یاد رکھیں جہیز دینے سے بچی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اگر اس حال میں کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو بیٹوں کی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو وراثت میں سے حصہ دیں، وگرنہ آپ کے والد کی قبر بھی خراب ہوگی اور آپ کی قبر بھی خراب ہوگی۔ اچھا اور عجیب بات یہ ہے ہمارے پاس، چونکہ میں ایک فتویٰ کا ایک اتنا سا طالب علم ہوں، روز ہمارے پاس وراثت کے مسائل آتے ہیں، اور اس طرح کے مسائل تو شاید اب تک ہزاروں بار لوگوں نے پوچھے۔ جی ہمارے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے ہماری بہنوں کا حصہ نہیں دیا تھا، لیکن ہم حصہ دینا چاہتے ہیں، ہم دیندار ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم اپنی بہنوں کے پاس چل کے گئے کہ ہم آپ کو آپ کی زمین کا حصہ دیتے ہیں، لیکن ہماری بہنیں کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا۔ ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کو بھائی جان معاف کر دیا۔ یہ یاد رکھیں، ان کے کہنے سے کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ مجھے آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، آج کس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کو زمین کی اور پیسے کی ضرورت ہے، آپ کو جائیداد کی ضرورت ہے، جس کے لیے آپ نے رات دن ایک کیا ہوا ہے، نہ اپنے آرام کا خیال ہے، نہ دن نہ رات کو ایک سمجھتے ہیں۔ ہم اتنی دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، کیا آپ کی بہن کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کی اولاد نہیں ہے؟ کیا ان کے خاوند کو بھی ضرورت نہیں ہے؟ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، صرف کہنے سے کام نہیں بنے گا کہ بہن نے کہہ دی، یہ سب شرما شرمی میں کہتی ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بارہا مشاہدہ کیا کہ جب بہنوں کو رقم کی شکل میں دی گئی، ان کا حصہ دیا گیا یا زمین ان کے حوالے دی گئی، تو کسی نے بھی واپس نہ کی۔ یہ پہلے سب زبانی باتیں ہوتی، یعنی ہم نے بھائیوں کو معاف کر دیا، یہ صرف ایک ہمارے یہاں ایک رسم اور رواج کی بنا پر بہنیں شرم سے ایسے کہتی ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے بڑوں کی قبر کو صاف کریں۔ آپ کے والد صاحب اگر لاعلمی کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے، ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا، تو کم از کم یہ آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کے لیے، آج مجھے اور آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے۔ آج ہمیں مسائل سمجھانے والے علماء ہمارے معاشرے میں الحمدللہ موجود ہے جو ہماری دینی رہنمائی کر رہے ہیں، اپنے بہنوں کا حصہ پہلے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ظلم تصویر سازی بن چکی ہے۔ میں نے بیان سننے آنے سے پہلے مولوی صاحب کے کان میں پوچھا کہ مولوی صاحب آپ کے یہاں، میں پہلے دفعہ آیا ہوں کہ یہاں ویڈیو بننے کا ماحول تو نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا عذاب بن چکا ہے۔ کوئی عالم دین جہاں بھی جائے تو ہم عالم دین کی تصویر بنانے کو شریف عبادت سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ علماء کی تصویر لینے سے وہ گناہ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن رکھ کے بڑے سے بڑے عالم، میں تو ایک اتنا سا طالب علم ہوں، بڑے سے بڑے کسی اللہ کے ولی کی بزرگ کی تصویر لینا حرام ہے۔ جیسے عام آدمی کی تصویر لینا حرام ہے، کسی بڑے عالم کی بزرگ کی تصویر لینا بھی حرام ہے۔ اور پھر مسجد میں بیٹھ کے ویڈیو بنانا، یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ ہمارے بزرگ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ اس دور کا دجال موبائل ہے، اس دور کا دجال ہے جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اپنی امت کے لیے۔ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مسیح دجال کے فتنے کو قرار دیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعاؤں میں اللہ کے نبی نے اس دعا کو مانگا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، جس سے فتنے سے پناہ مانگی۔ اور ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ اس دور کا دجال یہ ہے، یہ موبائل ہے، جس نے ہم سے اللہ کا قرآن لے لیا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سے چھین لی ہے۔ جس وقت کو ہمارے پرانے بزرگ بیٹھے ہیں آج سے 30 سال 40 سال پہلے کیا ہوتا تھا؟ جتنا وقت ہم قرآن کو دیتے تھے، حدیث کے مطالعے کو دیتے تھے، بزرگوں کے بیانات سننے کو دیتے تھے، آج ہمارا سارا وقت موبائل پہ برباد ہوا۔
اور ہمارے نوجوان نسل کی تو یہ عادت ہے کہ اکثر ان کی راتیں جو ہیں وہ موبائل پہ گزر رہی ہیں. بہت بڑا ظلم ہے بھائی. اللہ کے لیے اپنی زندگیوں پہ ترس کھاؤ, اپنی جانوں پہ ترس کھاؤ. اس موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد اور اپنے نسلوں کو بچانے کی کوشش کیجیے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس موبائل کے اندر جو تصویر کی صرف امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں 10 بار قائم فرمائے ہیں تصویر کی حرمت پر. ان اشد الناس عذاب یوم القیامت المصورون, فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب, دردناک عذاب سب سے تصویر کھینچنے اور کھنچوانے والوں کو. ہاں جی. اور یہ جو تصویروں کا عذاب آج ہمارے شہر میں ہوا ہوا ہے, کسی کو اپنے مبارکباد دینی ہے تو وہ گھر میں جانے کی بجائے ہم ساری دنیا کو مبارکباد دکھاتے ہیں. ہاں جی. جب تک بڑی بڑی قدر آدم کی تصویریں ہم شہر پہ نہ لگائیں دیوار پر. میں آج پہلی دفعہ کی زندگی میں آپ کے شہر میں آیا, لیکن مجھے یقین ہے خانے وار شہر کی کوئی دیوار تصویر سے خالی نہیں ہوگی. میں نے نہیں دیکھا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے, اس لیے کہ میں پورے ملک میں جاتا ہوں, ہر جگہ یہی حالت ہے. کوئی دیوار آپ کو تصویر کے خالی بغیر نظر نہیں آئی. اس کو ہم نے آج گناہوں کی فہرست سے نکال دی تصویر کو. اور آپ حدیث سن رہے ہیں کہ سب سے سخت ترین عذاب تصویر کھینچنے کھنچوانے والوں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج پورا ہمارا ملک جو ہے وہ اللہ واقع ایسے رکھتا ہے جیسے بت کلا بن گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا تھا؟ کعبہ کو, اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک فرمایا تھا نا. ایک وہ بت آج میں اور آپ تصویریں بنا کے لگا رہے ہیں, یہ تصویریں بھی تو وہی بت ہیں. اس طرح ان کا رکھنے کا گناہ تھا, ان کے رکھنے کا بھی یہ گناہ ہے. اور ایک اور مسئلہ بھی ذہن نشین کرتے جائیں, وہ یہ ہے کہ آج ہم گھروں کے اندر اپنے بزرگوں کی تصویریں یادگار کے طور پر لگاتے ہیں. والد صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے, دادا جان کی تصویر ہے, یعنی ہمارے ماموں جان کی تصویر لگی ہوئی ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں, جب تک آپ کے گھر میں آپ کی اپنی یا آپ کے کسی بزرگ کی تصویر لگی ہوگی اس وقت تک آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتوں کا داخلہ بند ہے. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے نبی نے صاف فرمایا لا تدخلوا الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا مصابیح, بغیر ضرورت کے جو کتا جس گھر میں ہوگا اور تصویر ہوگی. ہاں ٹھیک ہے کہ ضرورت کی جو شناختی کارڈ کی تصویر ہے یا کسی بھی ملک کی قانون کے تحت جو تصویر آپ کی چاہ اس کو کوئی حد نہیں, لیکن یہ جو ہم نے ویسے خام خواہ کی تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں گھروں کے اندر. اور آج جس نوجوان نے اپنے شادی کے اوپر جو مووی بنائی اور اس کی شادی کو آج 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور 20 سال سے یہ اپنی شادی کی مووی اپنے اولاد کو اپنے دوستوں کو سب کو دکھلا رہا ہے, تو سارے ان سب کا گناہ دیکھنے والوں پر بھی ہوگا, اس دکھانے والے اور تصویر بنوانے والے پر بھی ہوگا. اپنی شادی کی یادگار کے طور پر مووی لوگ رکھتے ہیں اور سارا سال تک رکھی ہوئی ہے. بزرگ کی تصویریں ہم نے لٹکائی ہوئی ہیں, تو یاد رکھیے یہ ہم ان کی روح کو تکلیف پہنچا. آج سے اللہ کے لیے یہ کام, آج نہیں یہاں سے اٹھنے کے بعد یہ کام ضرور کیجیے. آپ کے گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی تصویر ہے, میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے گھر کو تصویروں کے عذاب سے پاک کیجیے. آج ہمارے گھروں کے اندر لڑائیاں کیوں ہیں؟ آپ پورے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ گھر کے اندر لڑائی ہے, گلی گلی میں دنگا اور فساد برپا ہے. پوری دنیا کے اندر نفسا نفسی کا عالم ہے. بھائی بہن, میاں بیوی اور والدین اور اولاد کے ساتھ ہر جگہ ایک گتھم گتھا ہے آپس میں, ہر جگہ لڑائی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی سزا ہے. اللہ کا قرآن بار بار ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے, وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم. دنیا میں کوئی مصیبت تمہیں کہیں پر بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. فرمایا کہ یہ گناہوں کا تھوڑا سا ذائقہ چکھا دیں, یہ بھی ہماری رحمت کا حصہ ہے تاکہ میرے بندے واپس آ جائیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمان مار کھا رہے ہیں کہ معذرت کے ساتھ, پوری دنیا میں مسلمان مار کھا رہے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے مسلمانوں کے اوپر مسائل کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر پریشانی ہی پریشانی ہے. بنیادی وجہ یہی ہے, اللہ نے صاف کہا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. فرمایا کہ جو میری نصیحت سے اعراض کرے گا, میرے دین کو اختیار نہیں کرے گا, میری نافرمانی والی زندگی اپنائے گا, فإن له, یہ دو آیتیں ہیں, کو تھوڑا سا ملائیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. 14 پارے میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ, کہ جو مسلمان مرد اور عورت جو بھی نیک اعمال والی زندگی اپنائیں گے, فلنحيينه حیاۃ طیبہ, فرمایا ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں. پاکیزہ زندگی کا مطلب پرسکون زندگی عطا کریں, پرسکون زندگی عطا کریں. اور اس کے مقابلے میں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, فرمایا جو نافرمانی والی زندگی, گناہوں والی زندگی اختیار کرے گا
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. عجیب و غریب آیت ہے. علماء کرام کہتے ہیں یہ اتنا تاکید کے لیے، اور جملہ اسمیہ جس میں دوام اور استمرار کا معنی، اور پھر نکرہ اور اس میں پھر تاکید در تاکید در تاکید. اللہ فرمانے کہ بے شک ہم اس کا جینا تنگ 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 کر دیں. چار دفعہ تاکید ہے کہ میری نافرمانی والی زندگی اپنا کے تو یہ سمجھے کہ میں سکون زندگی جی لوں گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیں، بڑے سے بڑا مالدار آدمی جس کو قارون کے خزانے کیوں نہ ہاتھ آ جائے، دنیا کی بڑی سے بڑی دولت کیوں نہ وہ بنا لے، یقین کیجیے اللہ کی نافرمانی والی زندگی میں سکون مل ہی نہیں سکتا. اللہ کا قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ سکون ان کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دوں گا. اللہ کہتے ہیں ساری اس کے دل کے اوپر چھریاں چل رہی ہیں، جو ہر وقت جس کا دل رو رہا ہو، دل پریشان ہو، اس کو نظر و گداز بستروں پہ کیا آرام ملے گا، اس کو ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں کیا سکون ملے گا، اس کو مرغن غذاؤں میں کیا لطف ملے گا، کوئی سکون نہیں ہوگا. یہ سب ظاہری طور پر تو آپ بڑی کوٹھی بنوا سکتے ہیں، ضبط وقت قرشا کا لباس اپنے جسم پہ سجا کر ظاہری طور پر اپنے آپ کو خوشنما بنا سکتے ہیں، بڑی قیمتی گاڑی بھی آپ رکھ کے ظاہری طور پر لطف اندوز ہیں. لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی والی زندگی کے اندر اپناتے ہوئے آپ سکون قلب کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے معروف رہیں. سکون قلب کی زندگی، تو سکون زندگی اگر جینا چاہتے ہیں تو اس کا صرف اور صرف اس کا قرآن نے فیصلہ خود ہی فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ الا کا لفظ بڑا عجیب ہے. یہ الا ان کسی کو متوجہ کرنے کی، خبردار توجہ سے سنو، ذرا گوش ہوش سے سنو. بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں دل اطمینان پاتے ہیں. دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے دین میں ہے. یہ مسجد میں ہے، مدرسہ میں ہے، خانقاہ میں ہے، تبلیغی مرکز میں ہے، دین کی جگہوں میں اللہ نے اپنا سکون رکھا ہے. اللہ کی یاد میں اللہ نے اپنا سکون رکھا. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئیں اور پھر اس طریقے سے ہم سکون والی زندگی کبھی ہو ہی نہیں سکتی، یہ ممکن نہیں. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے آپ ذرا دیکھیں تو، جیسے میں نے عرض کیا نا، ہر گھر کی یہ کہانی ہے، ہر گھر کی یہ داستان ہے، ہر گھر کی یہ داستان ہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں دنگا اور لڑائی نہ ہو، فساد برپا ہو. ہر گھر کی یہ کہانی. لوگ کہتے ہیں کہ وہ مفتی صاحب ایک وہ گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہماری نا خالہ صاحبہ ہے، انہوں نے ہمارے پاس تعویذ کیا، اور ہماری پھوپھی صاحبہ نے ہمارا رزق باندھا ہوا ہے، انہوں نے تعویذ کر کے ہمارا رزق باندھا ہوا، ہماری بچوں کے رشتے باندھے ہوئے ہیں. یہ آج کے مسلمان کی سوچ ہے. کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا. یہ چیز اللہ نے صرف اور صرف اپنے قدرت میں رکھی. اللہ کے سوا یہ قدرت کسی کے پاس نہیں. اور جب پوچھتے ہیں کہ نماز کو کوئی نہیں کرتا، اور گھر میں ٹی وی تو ہے، تو میں ان سے صرف ایک بات کہتا ہوں کہ جب دشمن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود پار رکھا ہے گھر میں، تو پھر ہم کس سکون کے متلاش، کس سکون کی امید رکھیں گے. حدیث کی روح سے ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، اور جس گھر کے اندر اللہ معاف کرے 10 افراد ہیں اور سارے بے نمازی ہیں، یعنی اگر اس کو آپ دوسرے الفاظ میں جہاں 10 مردار پڑے ہوں تو اس کی کتنی بدبو ہوگی، تو اس گھر کے اندر بھی کبھی سکون رہے گا. اللہ کا قرآن بار بار کہہ رہا ہے، اللہ نہ کرے آپ کے بھائی کا قاتل راستے سے گزر رہا ہو، آپ کے باپ کا دشمن کسی راستے سے گزر رہا ہو، آپ اس کے سامنے آنکھیں ملانا بھی گوارا نہیں کریں، آپ اس راستے پہ چلنا گوارا نہیں کریں گے. یہ میرے باپ کا دشمن ہے، میرے بھائی کا قاتل ہے، میں اس سے ملوں. اور جس کے بارے میں اللہ فرمانے سے تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارے باپ کا دشمن نہیں، تمہارے نبی کا دشمن نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی پوری نسل انسانیت کا دشمن ہے شیطان ابلیس. ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اللہ فرمانے پکی بات ہے، یقینی بات ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو، اس کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ. اور ہم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ جیسے تو کہے گا ہم نے تیری بندگی کرنی ہے. تو جو شیطان ازل سے لے کر ابد تک ہمارا دشمن ہے، اور آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکلا تھا، تو اللہ نے اس کو مہلت دے دی اس کی درخواست پر. تو جاتے ہوئے کیا کہہ رہا تھا؟ میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اللہ آپ نے مجھے اس انسان کی وجہ سے نکالا ہے، تو پھر میں بھی اس کے ساتھ وہ حشر کروں گا کہ میں ہر طرف سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ہر طرف سے. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. تیرے عزت کی قسم میرے اللہ میں ان سب بندوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا، جو تیرے مخلص اور نیک بندے ہیں وہ مجھ سے چھوٹ جائیں گے، باقی سب کو گمراہ کرنے کی پوری. اور آج دیکھیں نا ایسی ہو رہا ہے، شیطان بازی لے گیا ہے.
شیطان بازی لے گیا ہے، میں اور آپ بازی ہار چکے ہیں، یہ بات ماننی پڑے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا ہم نے جس کو اللہ اور اللہ کے نبی کو راضی کیا وہ شیطان کو راضی کیا ہوگا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو سنایا نا کہ 2.5 کروڑ شادی پہ نوجوان نے خرچہ کیا۔ میں نے ایک موقع پر ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بیٹے کی شادی نکاح پڑھانے کے لیے میں گیا، تو انہوں نے کہا تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، میں نے کچھ باتیں سنائی تو یہ بات بھی سنا دی۔ تو بیان سے فارغ ہو کر جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے تو 2.5 کروڑ کی شادی سنائی ہے، اور میں آپ کو ایک اور شادی کی داستان سناتا ہوں، اس میں 3.5 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے۔ 3.5 ارب روپیہ خرچ ہوا، کیسے بھائی؟ کہنے لگے جی وہ کہنے لگے جو بچی والے کہنے لگے ہم اپنی بچی کا رشتہ جس نوجوان سے کریں گے ہم اس کو 1 ارب روپے تو گفٹ کریں گے، ویسے 1 ارب روپے گفٹ کریں گے اور 2.5 ارب کا جہیز دیں گے۔ آپ نے کرنی ہے جی 3.5 ارب، یہ میرے اور آپ کے مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ 3.5 ارب سے کتنی شادیاں ہو سکتی ذرا سوچے تو صحیح۔ ہاں 3.5 ارب سے کم از کم 1000 بچوں کی شادیاں ہو سکتی ہے نہیں؟ سوچے تو صحیح۔ اور ایک جگہ پر 3.5 ارب روپے کتنی بڑی مالیت برباد کر دی گئی۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اس لیے ہر جگہ ہم مسلمان پریشان ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمانے لگے کہ جرمنی میں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں، وہ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ جرمنی میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہ میرے ارد گرد سارے عیسائی ہیں اور ان کا میرے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، وہ میرا بڑا احترام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں واحد آدمی ہوں جرمنی میں اس علاقے میں جو عیسائیوں کے ساتھ رہ رہا ہوں اور عیسائیوں کو میرے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، وگرنہ پورے جرمنی میں تاثر یہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کا گھر ہوتا ہے وہاں کوئی طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، عیسائی بھاگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا یہ جہاں مسلمان ہوگا وہ کوئی نہ کوئی فتنہ ڈالے گا۔ ہمارے اخلاق کتنے گر چکے ہیں۔ تو بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ 15ویں صدی کے مسلمان کا یہ حال ہے کہ کافر ہمارے قریب رہنے کو پسند نہیں کرتے اور ہمارے اخلاق کی گراوٹ کا یہ عالم ہے کہ وہ مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، جبکہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم مسلمانوں کے پڑوس کی قیمتیں لگا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے مجاہد، بہت بڑے شیخ اور فقیہ گزرے، اور آپ حیران ہوں گے یہ وہ منفرد مقام کے حامل محدث ہیں کہ سب سے زیادہ ان کی تعریف کی گئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جن کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیا، حدیث کے میدان میں امام ہیں، اتنی ان کی تعریف نہیں کی جتنے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تعریف کی۔ اتنے بڑے اونچے مقام کے آدمی تھے، انہوں نے اپنا مقام کسی مجبوری سے ان کے قریب جو ہمسایہ تھا یہودی، ان کا ہمسایہ تھا، اس کو کوئی مجبوری پیش آ گئی، وہ اپنا مکان بیچنے کا اس نے اعلان کیا۔ تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ اپنا مکان بیچنا چاہتے ہیں، میں لینا چاہتا ہوں، کیا قیمت ہے؟ کہنے لگے 2000 دینار۔ 2000 دینار؟ ہاں 2000 دینار۔ حالانکہ میں تو آپ کے قریب کے جتنے بھی گھر ہیں ان سب کی قیمتیں معلوم کر کے آیا ہوں، وہاں تو قیمت 1000 دینار چل رہی ہے، آپ جیسے ہی مکان ہے تو آپ نے 1000 دینار اوپر۔ کہنے لگے میرے مکان کی قیمت باقی 1000 دینار ہی ہے، 1000 دینار مکان کی قیمت لگا رہا ہوں اور 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی لگا رہا ہوں۔ میں آپ کو مکان نہیں دے رہا صرف، بلکہ مکان کے ساتھ اتنا بہترین پڑوسی بھی آپ کے حوالے کروں، اتنا اللہ کا ولی آپ کے حوالے، اس کے 1000 دینار ان کے پڑوس کی قیمت لے رہا ہوں۔ مسلمانوں کے وہ اخلاق، اور آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ آج ہر بھائی بھائی کا گلا گھونٹ رہا ہے، اور گلا گھونٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تلوار لے گئے ہم کے بندوق چلائیں اس کے اوپر۔ ہمارے معاملات کے اندر ہم نے اپنی ہر چیز کے اندر ہر ایک مسلمان جو تاجر اس نے اپنی چھری تیز کی ہوئی ہے، اور جس کو جہاں داؤ رکھتا ہے وہ وہاں معاف نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ ایک ریلی والا جو ہے جو بڑی سطح پر جو کاروبار کرے اس کا تو کہنا ہی کیا ہے، جو ریلی والا ہے وہ بھی بدجانتی سے کرپشن سے باز نہیں آتا۔ آپ حیران ہوں گے، ایک دفعہ مجھے ایک ساتھی ہے میرے پاس، کہنے لگے کہ میں ایک جگہ پر مجھے ایک تارا خریدنا تھا، ایک تارا خریدنا تھا، تو میں ایک جگہ پر گیا، ایک صاحب تھے ترین شیخ تھے، بظاہر دین سے دور تھے، میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ اس تارے کی کیا قیمت ہے؟ کہنے لگے 70 روپے۔ ساتھ ہی ایک صاحب تھے وہ نمازی تھے، داڑھی اس کی رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ یار وہ 4 پیسوں کا جو نفع ہے وہ میرے دوسرے بھائی کے پاس چلا جائے، میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہا
یہ تالا بین ہی وہی تالا وہی چیز بین ہے. ہاں جو دین سے دور ہے اس نے 70 روپے قیمت بتائی، اور وہ جو نمازی تھے دیندار آدمی تھے انہوں نے اس کی قیمت 140 روپے بتائی. دو گنے قیمت. میں نے اپنی داڑھی کو آج کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ میں اپنی نماز کو کس لیے استعمال کروں؟ میں اپنی دینداری کے اوپر سر پہ پگڑی لگا کے کس لیے لیبل لگا کے کیا میں اپنی دین کو بدنام کر رہا ہوں؟ میرے اور آپ کے یہ اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے آج دین بدنام ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر. ہمارے استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب ایک دفعہ بیرون ملک کے دورے سے تشریف لائے تو واپس انہوں نے دارالعلوم کراچی کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھا. میں سامنے بیٹھا ہوا تھا. حضرت نے جمعے کے بیان میں بڑے دل سوزی سے فرمایا، میں بہت غور سے مغربی ممالک کے لوگوں کے حالات دیکھ کے آیا ہوں. مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا اسلام کے دروازے پہ کھڑی ہے. یہ حضرت کے الفاظ بتا رہا ہوں. دنیا اسلام کے دروازے پہ کھڑی ہے لیکن مسلمانوں کا کردار ان کو اندر آنے سے روک رہا ہے. ہم مسلمانوں کا کردار اندر آنے سے روک رہے ہیں. میں اور آپ رکاوٹ بنے ہوئے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب حدیث سن لیں جو حسن معاشرت کی بنیاد ہے پورے اصلاح معاشرہ کی. فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ایک کامل درجے کے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. بس یہ ایک آئینہ، اس کی آئینے میں میں اور آپ اپنی شکل دیکھ رہے ہیں. ہاں ہم اسی میں اپنا آئینہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا مسلمان، ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ ہمارے ہمسائے، ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست اور احباب ہمارے شر سے محفوظ ہیں. بس اگر آپ سے سب خوش ہیں، کسی کو کوئی گرا دیا آپ سمجھ جائیں بس آپ کا دل فتویٰ دے کر انشاءاللہ آپ پکے درجے کے مسلمان. لیکن اگر آپ نے کسی مسلمان کا دل دکھایا ہوا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا ایمان ناقص ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے 3 دفعہ قسم کھا کے پڑھا. میں دیکھیں میں کڑوی باتیں کر رہا ہوں، میٹھی باتیں تو بہت ہوتی ہیں، ایسی کڑوی باتیں بہت کم سننے میں آتی ہیں. آپ کہتے ہیں بڑا جذباتی مولوی آ گیا صاحب کا بات سے، ہاں بڑی کڑوی باتیں کر رہا ہے. لیکن میں معذرت میں ہمدردی کے ساتھ اللہ کے لیے یہ باتیں عرض کروں آپ سے، حقیقت صرف خیر قائم کے جذبے سے. ہاں اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے 3 دفعہ قسم کھا کے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. کون قسم کھا رہا ہے؟ میں قسم کھاؤں؟ مولانا اویس صاحب قسم کھا رہے ہیں، ہاں مولانا قسم کھا رہے ہیں، تو آپ نے اتنے بڑے عالم قسم کھا کے بات کی. اور یہ کون قسم کھا رہے ہیں؟ ہاں روئے زمین پہ سب سے بڑی سچی زبان قسم کھا کے کہہ رہی ہے. اور 3 دفعہ قسم. اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا. خدا وہ شخص مسلمان نہیں ہے. 1000 بار لوگ اس کو مسلمان کہیں. صحابہ نے کہا یا من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کون ہے؟ صحابہ کون کہے؟ تڑپ گئے کہ اللہ کے نبی 3 دفعہ قسم کھا کے فرما لے گا مسلمان نہیں، 1000 بار تم اس کو مسلمان کہو. فرمایا کون ہے؟ ہاں فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. یہ وہ بدقسمت میرا امتی ہے جس کی تکلیف سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں. جس کی تکلیف سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں. اس کو 1000 بار لوگ کہیں، حاجی صاحب کہیں، نمازی کہیں، بزرگ کہیں، جو بھی کہو، لیکن اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مسلمان نہیں. نماز با جماعت پڑھنا کتنی بڑی نیکی ہے آپ کو پتہ ہے نا سب کو. علماء نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ اور بعض اوقات کے لیے واجب بھی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر آپ اس حال میں ان کے سہارے پر تشریف لائے. حدیث بخاری کے الفاظ ہے وَلِجَلَاهُ تَقُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زمین پہ گھسٹ رہے، اتنی تکلیف تھی آپ کو. اس کے باوجود آپ نے جماعت کی نماز میں شریک ہوا. اتنی تکلیف ہے امت کو سبق دے. اور یہ حدیث آپ نے 12 فضائل اعمال کی تعلیم میں سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو امام بناؤں اور جا کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگاؤں جو نماز کی جماعت کے دوران کی سستی ہے. اتنی بڑی فضیلت آپ نے سنی ہے نا جماعت کی. لیکن اس کے باوجود ایک مسئلہ سنا ہے. علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے فقہاء نے کہ اگر کسی مسلمان کو ایسی بیماری ہے کہ ان کے جسم سے بدبو آتی ہے، بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں اللہ محفوظ رکھے مسلمان کو کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، گھن آتی ہے، تو علماء نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے نہ صرف یہ کہ اس کو جماعت معاف ہے بلکہ ایسے شخص کو مسجد میں آنا جائز ہی نہیں ہے. کہاں جماعت کی اتنی پابندی، اتنی تاکیدی حکم کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگاؤ. اور اس مسلمان کے بارے میں دنیا کے سارے علماء اور مفتی کہتے ہیں کہ اس کو مسجد میں نہ آنے دو، یہ گھر میں جا کے نماز پڑھے. اس کو وہی نماز کا جماعت کا ثواب ملے گا. کیوں کہ اس کے نماز میں جماعت میں آنے کی وجہ سے ایک دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچی. حجر اسود کو بوسہ دینا کتنی بڑی نیکی ہے.
بعض روایات کے مطابق حجر اسود کو بوسہ دینا کوئی اللہ کی ذات سے مصافحہ کرنا، اور ایک روایت کے مطابق مسلمان کے صغیرہ کے چھوٹے گناہ تو سارے گناہ جسم سے جھڑ جاتے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ اتنا بڑا عمل ہے، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا کہ اے عمر خیال کرنا تم طاقتور آدمی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حجر اسود پہ بوسہ دیتے ہوئے کہیں تمہارا دھکا نہ لگ جائے کسی مسلمان کو۔ حضرت عمر سے فرمایا کہ خیال کرنا کہیں دھکا نہ لگ جائے کسی مسلمان کو تمہارا۔ ہاں یہ مسئلہ یاد رکھنا کہ حجر اسود آج کل جو حالت ہوتی ہے وہ یہی حالت ہوتی ہے۔ جو خوش قسمت گئے ہیں تو وہاں انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا ہوگا کہ حجر اسود پہ کیا حشر ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے ہماری خواتین کا یہ حال ہے کہ ان کے دوپٹے کہاں ہوتے ہیں ان کو خود کہاں ہوتی ہے، غیر معلوم کے اوپر فلاں کے خواتین حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش، اور مردوں کا اللہ معاف کرے اس سے بھی ضابطہ ہے۔ بھائیو یہ کام صرف ناجائز نہیں بلکہ حرام ہے، حرام۔ حجر اسود کو بوسہ دینا صرف مستحب اور مسنون عمل ہے، لیکن کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ علماء نے لکھا کہ آسانی سے دے سکتے تو ٹھیک، مگر دور سے استعمال کرو بس ہو گیا، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچی۔ حتما ایسا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے کتنے احتیاط سے، اس قدر احتیاط فرماتے تھے کہ میں سوئی ہوتی تھی، حجرہ مبارک تنگ تھا۔ آج ہم نے کیسی کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ کے بابو صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار اتنے حجرے میں آنا پڑا، لیٹنے کی پوری جگہ میسر نہیں ہے، اور کئی کی مہینوں کا بچڑا نہیں چلتا تھا۔ میں ایک دفعہ صاحب کبا شہر سے ایک ساتھی کے ساتھ گزر رہا تھا، بڑی بڑی کوٹھیاں، میں نے کہا ہمارا بچپن شہر میں گزرا ہے، یہ جو جگہ ہے یہاں تو کسی وقت تو کوئی نام و نشان نہیں تھا یہاں کوٹھی، لوگوں کے عام سادے سے گھر ہوتے تھے۔ آج سے 15-20 سال پہلے ہمارے بچپن کی بات، میرے ساتھ ساتھی تھے، ذہین ساتھی تھے، میں نے کہا کہ یار شفقت بھائی پر، ہمیں کہا شفقت بھائی ان لوگوں کو کیا پروگرام جو ایسی بڑی بڑی کوٹھیاں بنا رہے ہیں، ان لوگوں کو کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگے استاد جی یہاں سے ان کا جانے کا پروگرام نہیں لگتا، اور مجھے پتا نہیں بارہ یہاں سے ان کا جانے کا پروگرام، جو اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں بنا رہے ہیں لوگ، اور مقابلہ ہوتا ہے، فلاں جی نے 1 کروڑ کی کوٹھی، میں نے 2 کروڑ کی کوٹھی بنانی، اس نے 4 کروڑ، میں نے اپنی کوٹھی پہ 5 کروڑ لگا۔ کتنی بڑے افسوس کی بات میرے بھائیو، زندگی کا ویزا نامعلوم میعاد ہے، یہ ویزا ایسا ہے کہ اس کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہے۔ ہم دنیا بسانے کے لیے نہیں آئے، معاف کرنا، میں اور آپ جنت کے خریدار بن کے آئے ہیں دنیا میں، ہم جنت کے خریدار بن کے آئے ہیں، لیکن میں اور آپ یہاں آ کے دنیا کے بیوپاری بن گئے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس لیے نہیں بھیجا۔ اتما ایسا فرماتی کہ اللہ کے باوجود اتنی احتیاط سے اٹھتے تھے کہ کہیں میری نیند میں خلل نہ آ جائے، بیوی کی نیند میں خلل نہ آ جائے، اور بیوی بھی کیسی جانساز، کتنی فرما بردار، کتنے فضائل اتما ایسا کہ بڑے بڑے صحابہ ان کے در کے اوپر علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور دونوں جہانوں کے صدر، پوری دنیا کی مسلمانوں کی ماں ہے، اور اللہ کے باوجود اتنی رعایت فرما۔ آج میں اور آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو مجھ سے اور آپ سے سب بھائی ہم سے تنگ ہے، اللہ معاف ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جتنا قریب تھا وہ اتنا زیادہ آپ سے خوش تھا، وہ اتنا زیادہ راضی تھا، اور ہم سے جو جتنا قریب ہے وہ ہم سے اتنا ہی تنگ ہے۔ نہیں دیکھیے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ آپ کے قریب حضرت ابو بکر صدیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا قریبی تعلق، سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ بچوں میں حضرت علی سب سے زیادہ آپ کے قریب، آپ کے حقیقی چچا راج بھائی، اور آپ کے ہاتھوں میں پرورش ہوئی، سب سے زیادہ آپ کے قریب۔ اور انسان کی بیوی سب سے زیادہ قریب ہوتی، بیوی سے بڑھ کر کس کا رشتہ ہوتا ہے؟ اور سب سے پہلے بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ اسلام قبول کر۔ اور میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہماری سب سے زیادہ لڑائی بیوی کے ساتھ ہے، گھر کے اندر بیویوں سے سب سے زیادہ لڑائی ہے بھائی، بھائیوں کے ساتھ سب سے زیادہ لڑائی ہے۔ کچھ دنوں پہلے میں ایک عبادت کی ساری باتیں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے بہت سے عنوان دیا اصلاح معاشرہ، مطلب جو معاشرے میں ہوگا وہ تو میں بیان کروں گا۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک دوست ہیں مفتی صاحب، ان کا ایک مضمون چھپا روزنامہ اسلام میں، شاید آپ اللہ کی نظر سے کسی کی گزرا ہو، انہوں نے ایک علاقے کا واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ فوت ہوئے، سفید ریش بزرگ حاجی صاحب، صف اول کے نمازی اور بہت نیک آدمی، معاشرے میں بڑا ان کا مقام تھا، بڑی عزت تھی۔ کہنے لگے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، ان کا انتقال ہوا، تو میں ان کے بیٹوں کے پاس تعزیت کرنے کے لیے گیا۔ جب میں وہاں پر گیا، میں تعزیت کے لیے بیٹھا، میں نے تعزیت کی، تعزیت سے فارغ ہو کر میں پیچھے بیٹھا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، تنہائی میں، تو فرمائیں۔ کہنے لگے آپ حاجی صاحب کی تعزیت کے لیے تو آئے ہیں، دوا حکیم سے آپ نے تعزیت کی ہے، لیکن حاجی صاحب کی مغفرت کے لیے خاص آپ نے دعا کرنی، ان سے ایک بہت بڑا گناہ ثابت ہوا، اس کی مغفرت کی کرنی۔ حاجی سے تو بڑے نیک آدمی تھے، کہنے لگے اس میں کوئی شک نہیں کہ باقی بہت نیک تھے،
اور کم گو اور ذاکر شامل، لیکن مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ کیا غلطی ہوئی؟ کہنے لگے کسی معمولی سی بات پر گھر میں باتیں ہو جاتی ہیں، بیوی سے تلخ کلامی ہو گئی ذرا سی بات پہ، اور انہوں نے بیوی سے قطع کلام کیا، بات چیت چھوڑی۔ وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب میں اللہ کو ہاتھ نازل کر کہتا ہوں کہ 18 سال تک انہوں نے اپنی بیوی سے بات نہیں کی، اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے، 18 سال کا عرصہ بھی تھا۔ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے، انہاں پہ بات آ جاتی ہے، زند ایسی چیز ہے، چھوٹی سی بات، ہاں مان لیا کہ بیوی ہی غلطی ہے، لیکن کیا اتنا بھی ظرف نہیں ہے ایک مسلمان کے اندر کہ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں؟ بخاری شریف کی حدیث آپ نے شاہ فرمایا کہ جو 3 دن تک مسلمان بھائی سے بات چیت چھوڑے گا، ومن حجر اخاہ فوق ثلاث لیال فمات دخل النار، اور میں کہ اس حال میں مر گیا سیدھا جہنم کی آگ میں گئے، سیدھا جہنم کی آگ میں۔ آج میں اور آپ جیسا نے کتنے بھائی ہیں جن سے ہمارے سارا سال تک بات چیت نہیں، اور بات ہی کیا ہے کچھ، ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، چلو اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے، بات ہی کچھ نہیں ہے، ایسی معمولی سی بات پہ اور سال گزر جاتے ہیں۔ آپ حیران ہوں، میں اپنے شہر کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ میرے چچا بہت بڑے عالم ہیں اور وہاں شہر کے معروف خطیب ہیں، انہوں نے جو خود بتائی کی بات، کہنے لگے میرے مقتدی ہیں، دونوں سفید ریش بزرگ پکے نمازی بھائی ہیں سکے، ذرا سی بات پہ کوئی جائیداد پہ جھگڑے، اور کیا ہمارا کوئی دین کی خاطر کوئی جھگڑا تو نہیں ہے، ذرا سی بات پہ کوئی جائیداد کا کوئی جھگڑا ہوا، ایک بھائی کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا، دوسرا بھائی جنازے تک بھی شریک نہیں، نوجوان ہے بھتیجا فوت ہو گیا، تعزیت کیا کرتا، جنازے میں شرکت کی توفیق نہیں ہوئی، کہنے لگے میرا بھائی دشمن ہے، اس کے بیٹے کی جنازے میں۔ یہ میرا اور آپ کا معاشرہ ہے، بیرون کا معاشرہ، کہ مغربی ممالک کا معاشرہ نہیں، مسلمان کا معاشرہ ہے، پاکستان کے معاشرے کی بات سنا رہا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی ہزاروں داستانیں آپ کو معاشرے میں پھیلی ملیں گی، آپ کو دیکھیں تو صحیح، حالات کو دیکھ لو۔ اللہ کے لیے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں۔ شریعت نے قدم قدم پہ اس بات کی تعلیم دی، کسی مسلمان کا دل نہیں دکھا، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے۔ ہمارے انڈیا میں دارالعلوم دیوبند کا نام آپ نے سنا ہوگا، سب سے بڑا دینی ادارہ دنیا میں شمار ہوتا ہے، دارالعلوم۔ وہاں کے ایک بزرگ تھے بہت بڑے محدث، جنہوں نے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی، حضرت میاں سید اسرار حسین صاحب رحمہ اللہ، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، جن کا میں نے ذکر خیر کچھ دیر پہلے کیا بیان کے شروع میں، مفتی عثمانی صاحب کے والد ہیں، ان کے بھی وہ استاد تھے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے بھی استاد تھے۔ مفتی صاحب نے اپنے استاد کے بارے میں لکھا، فرمایا کہ ہمارے استاد جو ہے وہ مادرزاد ولی اللہ تھے، مادرزاد ولی اللہ۔ ان کے اساتذہ بتاتے ہیں کہ چھوٹے سے معصوم بچے جب بچے کی عمر میں جھوٹ بولتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ نے ان کو ہر قسم کی حرکات سے محفوظ رکھا، بہت یعنی مادرزاد ولی اللہ سے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے استاد محترم میاں اسرار حسین صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ان سے عرض کیا کہ استاد جی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اللہ نے آپ کو وسعت دے رکھی ہے، تجارت کی ماشاء اللہ کچھ کاروبار تھا، پڑھاتے بھی تھے، کاروبار بھی تھا، اللہ نے آپ کو وسعت دے رکھی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے یہ مکان جو ہے اپنا پکا نہیں کیا اب تک، آپ کچے مکان میں رہ رہے اتنے سالوں سے، اور برسات کے موسم میں کبھی آپ کی دیواریں گر جاتی ہیں، کبھی چھت ٹپکتی ہے، ہاں جی، اور کبھی آپ کا کیا نقصان ہو رہا ہے گھر کا، آپ ہر دفعہ آپ نئے سے بناتے ہیں، اتنا خرچہ، ایک ہی دفعہ گھر پکا تو نہیں بنوا دیتے۔ تو میرے استاد سے نے ٹھنڈی آ بھری، کہنے لگے بیٹا آپ سچ کہتے ہو، لیکن میرے ساتھ چلو بھی دیکھیں۔ ان کی انگلی پکڑی اور ان کو جس گلی میں وہ رہتے تھے اس گلی کے سارے مکان دکھائے، کہنے لگے یہاں سے دیکھو آخر تک دیکھو، اس پوری گلی کے اندر کوئی پکا مکان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ مکان تو کوئی پکا نہیں، سارے مکان کچے ہیں، مجھے اللہ نے وسعت دی ہے، میں مانتا ہوں میں اپنا گھر پکا بنوا سکتا ہوں، لیکن میں صرف اس وجہ سے اپنا گھر پکا نہیں بناتا کہ یہ سارے غریب لوگوں کے دلوں میں حسرت پیدا ہوگی، کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ان کا مکان پکا ہے تو میں کیسے اتنا اللہ مجھے دے کہ میں سب کے مکان پکے بنواؤں، پھر میں اپنا مکان بناؤں، اتنی میری حیثیت بیٹا ہے نہیں۔ پوری زندگی اندازہ کریں کچے مکان میں گزار دی، بارش کی تکلیف سہ گئے، ساری تکلیف، اور رات کی اب ان دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں جنوری کی بارش میں کیا حال ہوتا ہے، اور کچے مکانوں کا تصور کریں، ہم پکے مکانوں میں دبکے بیٹھے ہوتے ہیں، سردی کتنی ہوتی ہے، اور ایسے کچے مکان میں پوری زندگی انہیں گزار دی، لیکن یہ ہے کہ کسی ہمسائے اور پڑوسی کی تکلیف برداشت،
فرماتے ہیں ایک دم حضرت کی خدمت میں گرمیوں کے موسم میں کیا حضرت نے مجھے کھانا کھلایا اور اس کے بعد آموں کا دور چلا، ہم نے آم کھائے، جب فارغ ہو گئے تو میں چھپ کے باہر جا کے پھینکنے، میرے ہاتھ پکڑ لیا، کہاں پھینکے ہو چھپ کے؟ صحیح بات ہے کہ چھپ کے پھینکوں گا؟ حضرت فرمانے لگے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، دیکھو یہ میرے جتنے ہمسائے ہیں یہ سارے غریب ہیں بیٹا، چھل کے باہر پھینکو گے تو یہ غریب بچے جو ہے باہر آئیں گے، میرے ہمسائے کے بچے غریب ہیں، ان کے دل میں چوٹ لگے گی کہ ہمارے ہمسائے آم کھاتے ہیں، ہمارے والدین کی اتنے پیسے نہیں کہ وہ ہمیں آم لے کے کھلائیں، ان کے دل میں چوٹ نہیں پیدا کرنا چاہتا میں، نہ میں یہ چھلکے میں گھر میں بکری اسی مقصد کے لیے رکھی ہوں، میں آموں کے چھلکے بکری کو کھلاتا ہوں۔ یہ سوچ ہے، لیکن یہ مسلمان کی سوچ ہے، ایسی سوچ پیدا کرے۔ ہمارے بزرگ سنانے لگے کہ سن 1966 کے اندر سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں ہم گئے، فرمانے لگے کہ وہاں ہم نے دیکھا عجیب منظر دیکھا، لوگ نے وقار بڑی بڑی دکانیں بنی ہوئی ہیں، پلاٹے بنے ہوئے، جیسے اذان کی آواز سنی اور سب کچھ ایسے ہی کھلا چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ تو اب بھی ہے، ہاں جی اب بھی آپ جا کے دیکھ رہے ہیں کھلی ہوئی ساری دکانیں، کہتے ہیں ہماری تاریخ بڑی عجیب بات ہے، یہ ساری دکانیں ایسے کھولتے تھے، کوئی خطرہ نہیں ہم کو۔ کہتے ہیں ہمارے ایک بزرگ تھے پرانے حاجی سے کہنے لگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں، آج سے کئی سال پہلے انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ میں یہاں ایک دفعہ کپڑا خریدنے کے لیے آیا، کپڑا مارکیٹ میں، کراچی مارکیٹ میں آیا، ایک دکان سے میں نے کپڑا خریدنا چاہا، مجھے کپڑا پسند آیا، میں نے اس سے دام معلوم کیے، اس نے مجھے قیمت بتا دی، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اتنے میٹر مجھے کپڑا آپ دے دیں گا۔ وہ دکاندار کہنے لگے آپ کو یہ کپڑا پسند ہے؟ ٹھیک ہے، قیمت مناسب ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو آپ ایسے کریں یہ کپڑا مجھ سے خریدنے کی بجائے جو سامنے میرے بھائی ہیں دکاندار ان سے جا کے خریدیں۔ میں بڑا پریشان ہو گیا، میں نے کہا بات کیا، میری بات آپ سے ہوئی ہے اور آپ مجھے اگلے ساتھی سے بھیجنے کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہتے نہیں بس آپ کو کپڑا پسند ہے نا، بالکل اسی دام پہ آپ کو وہاں سے مل جائے آپ جا کے خریدیں۔ میں نے کہا نہیں پہلے بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ صبح سے جب سے میں نے دکان کھولی ہے میرے پاس کافی گاہک اللہ نے بھیج دیے، اور یہ میرا بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے اس کے پاس ایک گاہک بھی نہیں گیا، تو میں کہتا ہوں کہ 4 پیسوں کا فائدہ میرے ہمسائے بھائی کو۔ یہ سوچ ہے آج آپ کے خانے والوں کی سوچ ہے، تو صحیح کسی کی یہ سوچ ہے کہ میرے قریب والے کے پاس 4 پیسوں میں اس کو نفع پہنچ جائے۔ یہ تو انسان ہے ایک، میں آپ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی باتیں میں اکثر بیانات میں سناتا ہوں ساتھیوں کو، بڑے عجیب انسان تھے، فرمانے لگے حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی جن کو علماء نے 14ویں صدی کا مجدد کا لقب دیا، جنہوں نے تقریباً 2000 کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی، ہاں جی، اور 400 سے ان کے مواعظ چھپے، ہزاروں ان کے مریدین کا حلقہ دنیا میں، بڑے عجیب و غریب انسان۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ میری اہلیہ صاحبہ نے مرغیاں گھر میں پالی ہوئی تھی، اور کسی پروگرام میں وہ جانے لگی تو مجھے کہہ کے گئی کہ صبح 10 بجے آپ نے مرغیوں کھول کے ان کو کوئی دانا پانی ڈالنا ہے۔ اب حضرت محلی آدمی تھے، انہیں زندگی بھر مرغیوں سے کوئی واسطہ نہیں پڑا، لکھنے پڑھنے کے کام میں مشہور رہتے تھے، ہر کتابیں لکھی تھی، تو قرآن مجید کی تفسیر لکھی، تفسیر بیان القرآن، علماء کو معلوم ہے بہت بڑی عجیب تفسیر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تفسیر بیان القرآن پر کام کرنے کے لیے بیٹھا، اپنے خیال میں روزانہ جا کے میں لکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آمد ہوتی تھی، مضامین دل میں آتے تھے، میں لکھتا تھا۔ اس دن میں جا کے بیٹھا تو کوئی بات ہی سمجھ میں نہ آئے، میں بڑا پریشان، کیا ہو گیا آج تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مضمون ذہن میں نہیں آ رہا۔ کافی دیر میں سوچ کر رہا کہ یہ یقیناً میری کسی گناہ کا سامنا اور نتیجہ ہے کہ کوئی گناہ مجھ سے صادر ہوا ہے۔ میں نے توبہ استغفار شروع کر دیا، اللہ سے دعا کر دی، اللہ کوئی ایسا گناہ ہے میں اسے معافی مانگتا ہوں، مجھے اللہ کے لیے آیا، اللہ مجھے اپنی رضا کے لیے معاف کرو۔ اچانک دل میں آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو 11 بج گئے ہیں اور مجھے میری اہلیہ ذمہ لگا لی کہ 10 بجے مرغیوں کا ڈبہ کھولنا ہے اور ان کو دانا پانی دینا۔ میں نے دوڑ لگائی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی جلدی سے مرغیوں کو کھولا اور ان کے لیے ان کے پانی کا انتظام کیا، ان کے دانے کا انتظام کیا، ان کی خوراک کا انتظام کیا، ہاں جی، اور جب اچھی طریقے سے مرغیاں سیر ہو گئی، پانی وغیرہ کو پلا کے پھر جب میں واپس آیا تو الحمدللہ میرا ذہن بالکل کھل چکا۔ تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ وقت کے حکیم الامت جو ہیں، وقت کے اتنے بڑے عظیم عالم پر مرغیوں کی تھوڑی سی بھوک اور تکلیف کی وجہ سے ان کے اوپر علوم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور میں اگر آپ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں، انسانوں کو ہم تکلیف پہنچائیں تو کیا مجھے اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا؟ تو بھائیو بہت وقت گزر گیا ہے، ہاں جی، میں آپ سے صرف ایک درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت تھوڑی سی زندگی دی ہے اور بڑی مختصر سی زندگی ہے، اور یقین کریں جو زندگی کی گاڑی ہے نا، یہ سب سے تیز رفتار گاڑی ہے، سب سے تیز رفتار گاڑی زندگی کی ہے، سب سے تیز رفتار، اس سے بڑی کوئی تیز رفتار گاڑی کوئی نہیں ہے۔ ہاں
صحابہ کرام کی ایک ہی دوڑ، ایک ہی سوچ کا ایک ہی محور آخرت بن جائے بس. آج ہماری سوچ کا سارا محور، ہماری ساری دوڑ دور سے دنیا کے لیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ قبرستان کے قریب سے گزرتے، سواری سے اترے، فوراً 2 رکعت نماز کی لیے، 2 رکعت نفل پڑھے، مختصر دعا فرمائی اور سواری پہ بیٹھے. ساتھ خادم سے وجہ سمجھ نہیں آئی، اس وقت نماز کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے اور آپ یہاں قبروں کے پاس سے گزر رہے اور 2 رکعت نماز ادا فرما رہے ہیں. فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک دفعہ سفر پہ تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی اور اس کے بعد آپ نے مجھ سے ایک جملہ فرمایا تھا کہ اے عبداللہ، اس وقت یہ قبروں والے یہ قبروں والے اس وقت حسرت کر رہے ہیں، کاش کہ ہمارے پاس 2 منٹ ہوتے، 2 رکعت نفل ہم ادا کر کے اپنا نامہ اعمال میں اضافہ کروا لیتے. اے عبداللہ، ان کے پاس تو حسرت کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے تو زندگی دی ہے نا، میں اپنے نامہ اعمال میں کیوں اضافہ کروں؟ اس لیے میں نے آپ سے کی سنت پر عمل کیا. ایک ایک لمحہ میری اور آپ کی زندگی کا قیمتی ہے، یقین ہے، ایک ایک لمحہ زندگی کا قیمتی ہے. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ 80 سال عمر ہو گئی ہے اور الحمدللہ میں نے سارے حساب کتاب صاف کر دیے. فرمانے لگے کہ اگر حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئیں اور بالفضل والمحال مجھ سے کہیں کہ مفتی صاحب ہم آپ کو لینے کے لیے آ گئے ہیں، آپ تیاری کر لیں، آپ تیاری کر لیں، میں بیٹھا ہوں آپ کے انتظار میں، پھر میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جانا. تو فرمانے لگے کہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہنس کے فرماتے میں شکوہ کروں گا کہ ہم تو کب سے بیتاب بیٹھے، آپ نے آنے میں دیر کر دی ہے، بڑی دیر کی دیر کو آتے ہم شکوہ کریں گے کہ آپ کب سے، ہم تو کب سے تیار بیٹھے. اللہ اکبر. آج میں بہت سے بڑا ڈر لگتا ہے اور ڈرتا وہی طالب علم ہے جس کے پیپر کی تیاری کمزور ہو، جس کا پیپر کی تیاری مضبوط، اس کو کیا ڈر ہے بھائی؟ ہم اس لیے سارے ڈر رہے ہیں موت کا نام سن کے، موت کا نام سن کے ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اسی لیے کہ موت کی تیاری نہیں ہے اور اللہ والے موت کے لیے ہر وقت تیار ہے. اگر فرمایا ہم اسرائیل علیہ السلام سے شکوہ کریں گے کہ آپ نے آنے میں تاخیر کر دی، ہم تو کب سے انتظار میں بیٹھے آپ کے، جلدی ایک لمحے کے اندر سے میرے کو قبض کریں، میں تو بیتاب ہوں جنت میں جانے کے لیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہو رہی ہے، ان کی اہلیہ ان کے پاس بیٹھ کے رو رہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہنس رہے ہیں، کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں. غدن الحبہ محمد و حزبہ، فرمایا کہ رونے کی بات ہے، ابھی تھوڑی دیر کی بات ہے بس، ابھی آج موت آئے گی تو کل جا کے اپنے دوستوں سے ملیں گے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا سے ملاقات ہوگی جنت میں. تو رونے کی بات نہیں، تو خوشی کی بات ہے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جنت میں دوست احباب کے ساتھ ملاقات ہوگی، اس وقت سے جنت کا شوق بڑھ گیا ہے، موت کا شوق بڑھ گیا ہے کہ جلدی موت آئے اور حبیب تک پہنچے محبوب کے درمیان. یہ جو ایک پل ہے یہ جلدی کراس ہو رہا ہے اور یہ موت کی صورت میں کراس ہو رہا ہے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ، فرمایا کہ آج کا مسلمان اور کوئی کام نہ کرے، صرف ایک کام کر لے نا، ہر جنازے پہ صرف ایک گناہ چھوڑنے کی نیت کر لے. آج کا مسلمان ہر جنازے پہ صرف ایک گناہ کو چھوڑنے کی نیت کر لے، بس طے کرے کہ میں نے ہر جنازے پہ ایک گناہ چھوڑنا ہے. فرمایا چند دنوں کے اندر اس کی پوری زندگی گناہوں سے صاف ہو جائے گی. آج میں اور آپ ہر روز جنازے پڑھتے ہیں، ہر روز جنازے ہیں، آپ کے شہر میں بھی یقیناً روز جنازے ہوں گے. ہم نے تو بسا اوقات ایک دن میں 3 جنازے بھی پڑھے. کورونا کے زمانے میں ایک ساتھی نے بتایا کہ میں نے ایک دن کے اندر 9 جنازے پڑھے، 9 جنازے ایک دن کے اندر. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے ہم بڑی دیر سے لوگوں کا مرنا دیکھتے آ رہے ہیں. پہلے لوگ گرتے تھے پھر مرتے تھے. پرانے بزرگ بیٹھے ہیں، پہلے لوگ گرتے تھے، سال مہینوں بیمار، پورا صاحب بیمار ہیں، کئی مہینے کئی سال بیمار، پھر جا کے ان کا وقت پورا ہوتا. اور آج کیا ہے، لوگ گرتے مرتے پہلے ہیں، گرتے بعد میں. کیا ہو گیا؟ پورے دل کا ہارٹ کیا جی گردے فیل ہو گئے، ایسی بیماریاں اللہ معاف کرے آ گئی. ہمارے بڑوں نے ان کے نام تک نہیں سنے تھے. تو بھائیو یہ زندگی تو بہت ہی، جیسے میں نے کہا کہ یہ زندگی کا جو ویزا ہے یہ نامعلوم میعاد ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں. آپ سعودی عرب عمرے کے لیے جاتے ہیں نا، آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے مشار واحد، 1 مہینے کی مدت ہے، 30 دن کا ویزا جاری ہو رہا ہے کہ میں اور آپ جو زندگی کے جس ویزے پہ آئے اس ویزے کی کوئی مدت نہیں ہے. ہمارے وہ تبلیغ والے بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب کوئی نہیں ہے. دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پر دادا پہلے آتا ہے، پھر دادا آتا ہے، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، پھر پڑپوتا، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں. ہم نے بارہا اپنے آنکھوں سے نوجوان پوتے کے جنازے میں دادا جان کو ہوتے ہوئے دیکھا. دادا کھڑا ہے اور نوجوان پوتا دنیا سے رخصت. ہاں جی 135 بزرگ، کمر جھکی ہوئی، آنکھیں کمزور، ہاں جی 80-90 سال کی عمر، وہ کمر جھکی ایسے وہ جا رہے اور چند نوجوان کے پاس سے گزرے.
تو نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے کسی بڑے میاں کو دیکھیں تو تھوڑی چھیڑ چھاڑی کرتے ہیں. تو ایک نوجوان کے منہ سے نکلا بابا جی ذرا ہوشیار ہو جائے فصل تیار ہو چکی ہے, فصل پک گئی ہے تیاری کر رہے ہیں. بابا جی نے ایسے ان کی آنکھوں پر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور جھک کے کہنے لگے کہ بیٹا میں تو سنبھل کے جا رہا ہوں, سنبھل کے ہی چلوں گا انشاءاللہ, لیکن ایک بات میری یاد رکھنا کبھی ہری فصلیں بھی کاٹ دی جاتی ہیں, کبھی ہری فصلیں بھی کاٹ دی جاتی ہیں بیٹا, یہ خیال کرنا. یہاں تو فصل پکنے کا انتظار نہیں, میرے مالک کے حکم کا انتظار ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پہلے تیرا نمبر نہ لگ جائے. اس واقعات اپنے آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں. اس سے ایسے واقعات ہیں جنازے کا اعلان کرنے والے کا جنازہ پہلے تیار ہو جاتا ہے. ایک آدمی کا واقعہ بتایا, ساتھیوں نے کب ایک علاقے میں گئے, ہمارے جماعت کے ساتھیوں نے بتایا ایک علاقے میں گئے, وہاں سپیکر پر مسجد کے مؤذن نے اعلان کیا کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں, فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. یہ بات کہی اور آواز بند. کیا ہے بجلی بھی ٹھیک ہے, سپیکر سے کیا مسئلہ ہوگا. کسی نے آ کے دیکھا تو وہ مؤذن سے بیچارے ڈھیر ہو گئے, اور جن کا اعلان کر رہے تھے ان کا جنازہ بعد میں ہوا اور اعلان کرنے والے کا جنازہ تیار ہو کر پہلے مسجد میں پہنچ. یہ ہے آج کے انسان کی زندگی, جس زندگی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان ہے 100 برس کا, بل کی خبر نہیں. آج 100 سال کا سامان ہو رہا ہے, اتنی بڑی کوٹھی, اپنی کوٹھی تو بن گئی, اب بیٹوں کی فکر لگی ہوئی, پوتوں کی فکر لگی ہوئی ہے. ہاں, اور جو ہمیشہ کا تھا اس کی کوئی تیاری نہیں ہے. ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا حسین علی صاحب, وہاں بچن والے, ہاں بہت بڑے قرآن مجید کی تفسیر کے عالم تھے. ان کے حالات میں مجھے عجیب بات دیکھی. میں ان کے حالات میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت کے پاس کوئی باس آتا نا, کوئی ملتا, حضرت تھوڑی خیریت فرماتے, مختصر حال بات لیتے, پھر اس کے بعد کہتے بھائی اب آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے. ایسا بیٹا پھر انشاءاللہ کرنا قیامت والے دن ملے گی. اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے, کوئی آ جائے تو ہم انتظار میں بیٹھے, گھنٹوں گپ شپ لگ رہی ہے. موبائل پہ تو ویسے ہی وقت برباد ہو رہا ہے, ویسے کوئی مہمان آ جائے تو گھنٹوں ہمارے دل میں اثر لگی ہوئی ہے. اور معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ بزرگ جو ہے نا بڑی عمر کے, ان کا تو ویزا ویسے مکمل ہو چکا ہے. ان سے خاص درخواست کرو کہ اپنی جو زندگی کے آخری ایام ہے ان کو تلاوت میں بلا. ہاں, آپ تلاوت قرآن سے زیادہ دعا میں وقت گزارے, ہاں عبادت میں زیادہ گزارے. اور اللہ معاف کرے کہیں جنوں پہ یہاں اللہ کرے نہ ہو, ہم نے تو اپنے علاقے میں دیکھا. ہاں, ہمارے یہاں تو کئی بزرگ جو ہے نا وہ بابا جی, ان کی تو محفل ہی ایسی لگی ہوتی ہے, 5-5 7 بابے بیٹھ جاتے ہیں اور جتنے 1 گھنٹے ان کی محفل ہی نہیں ختم ہو رہی. اللہ کے بندے, آپ کی زندگی کا تو ایک لمحہ قیمتی ہے. تو حضرت فرماتے تھے بھائیو بس آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے اور میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے, بس بیٹا کل انشاءاللہ قیامت کے دن ملاقات ہو جائے. یہ سوچ ہونی چاہیے ایک مسلمان کی. ایک لمحہ جو گزر گیا بس ختم, کل کا دن وہ گزر گیا. ہاں, میری اور آپ کی زندگی آج کا دن ہے, کل کا کوئی پتہ نہیں کل کے دن نصیب میں ہے یا نہیں. بس یہی گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, بقول حسن کوئی پاتا نہیں. جو وقت گزر گیا بس ختم, پھر کوئی نہیں آئے گا. ایک دفعہ گیا بس ختم. آج میں اور آپ اپنے آنکھوں سے جنازے دیکھ رہے ہیں, روز جنازے پڑھتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کو کندھوں پہ ان کی لاش رکھ کے جنازے رکھ کے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کر کے آتے ہیں. اس کے باوجود ہمارے دل کیوں سے ہوگا, یہ گناہوں کی وجہ ہے سارے. جب تک اللہ کی نافرمانی سے ہم باز نہیں آئیں اس وقت ہماری یہی حالت ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کھڑے تھے, ایک نوجوان نے دیکھ جنازہ آ رہا ہے. نوجوان نے پوچھا حضرت یہ کس کا جنازہ آ رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا بیٹا تمہارا جنازہ آ رہا ہے. تمہارا جنازہ؟ ذرا برا لگا. حضرت فرمایا بیٹا اگر آپ محسوس کر رہے تو میرا جنازہ آ رہا ہے, اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو میرا جنازہ آ رہا ہے. 2 آدمی لڑ رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے عظیم انسان ہیں, 70 صحابہ کی زیارت کی ہے, سید التابعین 70 صحابہ کی زیارت کی ہے. حضرت گزر رہے, دونوں جو تو لڑ رہے بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے کہ یہ زمین کا ٹکڑا اس کے اوپر جھگڑا ہے, یہ میں کہتا ہوں یہ زمین میری ہے. اچھا بھی کراؤ, میرے اوپر اعتماد ہے؟ آپ کے اوپر, آپ پر کون اعتماد نہیں کرے. اچھا اگر میں آپ کا فیصلہ کر دوں تو بالکل قبول ہے. اچھا ٹھیک ہے میرے پاس بیٹھو. اچھا میری بجائے اگر یہ خود زمین سے ہی فیصلہ کروا رہے ہیں, حضرت زمین خود فیصلہ کرے, ہاں اسی سے فیصلہ کروا کے بعد تمہارے سامنے. اچھا بھائی اور کیا چاہیے, زمین خود فیصلہ کر دے. حضرت نے ایسے کان لگائے زمین کی طرف, ایسے کان لگائے, تھوڑی دیر خاموش رہے. تو ہمارے زمین نے فیصلہ سنا دیا, آپ نے سنا؟ ہم نے تو نہیں سنا. زمین کہہ رہی ہے کہ نہ میں اس کی ہوں نہ اس کی, یہ بے وقوف ہے, یہ دونوں میرے ہیں. نہ میں اس کی ہوں نہ اس کی, یہ دونوں بے وقوف ہے, یہ دونوں میرے. ان زمین کے بعد میرے پیچھے آ رہے ہوں گے, جیسے ہم بے وقوف لڑ رہے ہیں. بس وہی بات لمبی ہو گئی. مختصر گزارش پھر آخر میں کرتا ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں مختصر سی زندگی دی ہے نا, ایک لمحہ اربوں خربوں سے قیمتی ہے. اللہ
ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے اگر مجھے کوئی آدمی اپنی ایک وقت کا بادشاہ مجھے پوری سلطنت پیش کر دے اس کے بدلے میں کہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہے ہوئے اللہ کا ثواب مجھے دے دو اور پوری سلطنت مجھ سے لے لو، میں اس کے بدلے میں سلطنت لینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کا نام لینا اتنا قیمتی ہے، تو میں اور آپ اپنی اس مختصر زندگی میں کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں؟ ہاں، ایک گھنٹے میں علماء نے فرمایا کہ ایک پارے پر اوسطاً 1,00,000 نیکی ملتی ہے، 1,00,000 نیکیاں ایک پارے میں ملتی ہیں، اور قرآن مجید کے پورے ختم پر 30,00,000 نیکیاں آپ کما سکتے ہیں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی کتنی نیکی، الحمدللہ کہنے کی کتنی نیکی۔ ہاں، آپ نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا، فرمایا کہ تم 1,000 نیکی کما سکتے ہو دن میں؟ صحابہ نے کیا 1,000 نیکی، 1,000 نیکی بڑا مشکل کام۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ 100 مرتبہ کہہ سکتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ؟ کہہ سکتے ہو؟ ہم نے کہا بڑا آسان کام ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کتنی دیر کی؟ 5-7 منٹ پڑھے گا۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 نیکیاں، 100 مرتبہ پڑھنے پر 1000 نیکی ملے گی۔ 1000 نیکیاں کماؤ کہ ایک سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کی۔ ہاں جی، تو بھائی اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کا اہتمام کریں۔ ہاں، یہ آخرت کی جو آخرت کا جو سکہ ہے نا، یہ میری اور آپ کی نیکیاں ہیں۔ ہاں، آج نوٹ کی کتنی قدر ہے، ہاں پیسے کی کتنی قدر ہے، اس کے لیے ہم نے رات میں نیک کیا وہ نا پیسے نوٹ کمانے کے لیے، اور آخرت کے جو پیسے ہوں گے نا نوٹ، ہاں وہ یہ نیکیاں ہیں۔ تو اپنے زندگی کے لمحات کی ہم قدر کریں، اپنے دل کو ہر مسلمان کے بارے میں صاف کریں، دل بغض اور کینہ اور حسد سے ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، اور ہم عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاریں۔ ہاں، سب سے پہلے میں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں، آپ بھی وعدہ کریں، میں بھی وعدہ کرتا ہوں، اور فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہر گناہ سے ہماری سچی توبہ۔ سارے کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ ہاں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ کلمات کہہ دیے تو پچھلی زندگی کی فائل لپیٹ دی گئی، آج سے نئی زندگی کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں، تو ہر گناہ سے سچی توبہ کریں۔ ہاں، نماز میں سستی کی عادت اگر ہے اللہ نہ کرے ان سے توبہ کر لیں۔ ہمارے جن مسلمان بھائیوں کے چہرے پر ابھی داڑھی سنت کے مطابق نہیں آئی، وہ اس مجلس میں نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک مشت داڑھی کا رکھنا واجب ہے، ہاں اس سے کم کروانا، کٹوانا، مڑوانے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے ہمارے ملک میں، بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا یوسف الجہانوی شہید رحمہ اللہ، انہیں فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ نے مجھے خود بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری 2 قسم کے امتی مجھے رلا رہے ہیں، ایک وہ جو یہاں آ کے حج و عمرہ کے سفر میں آ کے موبائل کا استعمال کرتے ہیں، ہاں میرے روزے پر بھی تصویریں بنا رہے ہیں، بیت اللہ کے پاس بھی تصویریں، ایک تو یہ مجھے رلا رہے ہیں، اور دوسرے میرے وہ بدقسمت امتی جن کے چہرے پر میری سنت نہیں ہے، یہ میرے امتی مجھے رلا رہے ہیں۔ تو بھائی داڑھی رکھنے کی نیت کر لیں۔ ہاں، اللہ نے مرد کا حسن داڑھی میں رکھا ہے، ہاں، اور طے کریں کہ اپنے آج کے بعد کسی مسلمان کا دل نہیں دکھانا۔ اگر آج کی کسی سے لڑائی ہے، کسی سے جھگڑا ہے، سب سے پہلے میں کہتا ہوں اپنے گھروں میں اپنے بیگمات سے جا کے معافی مانگو، ہاں جی، اپنی بیویوں سے جا کے معافی مانگو۔ سب سے زیادہ لڑائی بیویوں کے ساتھ ہے ہماری، ہاں ان سے جا کے معافی مانگو، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کی عزت میں شان میں کمی نہیں آئے گی، اللہ انشاءاللہ آپ کو بلند کریں گے۔ اپنے بھائیوں سے معافی مانگو، رشتہ دار، دوست، احباب جو قریبی تعلق والے ان سے اپنے معاملات ٹھیک ہے، ہاں تو انشاءاللہ کل ہم جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے انشاءاللہ ہمیں جوم کوثر نصیب ہوگا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر میری گفتگو میں کسی ساتھی کی کوئی دل آزاری ہوگی تو میں معافی چاہتا ہوں، میں پردیسی اور آدمی ہوں، پہلی دفعہ آپ کے علاقے میں آیا ہوں، جو گفتگو کی ہے اللہ گواہ ہے صرف ایک درد سے کی ہے اور خیر خواہی کی جذبے سے، کسی مسلمان پہ تنقید نہیں کی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف فرمائے، مجھے بھی معاف فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہمیں عاشق بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں عاشق دار بنائے، اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اللهم لك الحمد ولك الشكر لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل الكفرة والمشركين ولا تجعلنا منهم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونفر قلوبنا ويسر امورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا. اللهم نجنا مما نخاف يا حفيظ الالطاف یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین. ہم سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے یا رحم الراحمین. ہم سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے یا رحم الراحمین. ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو حاضر ناظر جان کر ہر گناہ سے سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما یا رحم الراحمین. ہمیں معاف فرما دیجیے یا رحم الراحمین. ہمیں معاف فرما دیجیے یا رحم الراحمین. ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. جو گناہ دل میں کیے یا اللہ معاف فرما. جو گناہ راتوں میں ہوئے معاف فرما یا اللہ. جو گناہ علانیہ ہوئے معاف فرما. جو گناہ چھپ کے ہوئے یا اللہ معاف فرما. جو گناہ پہلے ہوئے معاف فرما. جو گناہ بعد میں ہوئے معاف فرما. یا رحم الراحمین. ہماری نگاہوں کو پاک فرما یا رحم الراحمین. ہمارے دلوں کو پاک فرما یا اللہ. ہمارے دلوں کو صاف فرما یا رحم الراحمین. ہماری بوٹی بوٹی میں یا اللہ اپنے ذکر کو جاری فرما. ہمارے اندر سے یا اللہ کی محبت پیدا فرما. ہم سب کو یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما یا رب الرحمین. ہم سب کو عافیت دارین نصیب فرما یا اللہ. ہم سب کو اخلاص کامل نصیب فرما. علم نافع نصیب فرما. عمل صالح نصیب فرما. ہم سب کو رزق واسع نصیب فرما یا اللہ. ہم سب کو کامل صحت نصیب فرما یا اللہ. ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما یا اللہ. ہم سب کو دائمی خوشیاں نصیب فرما یا رب الرحمین. ہم سب کو یا اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما. ہم سب کو موت کی یاد نصیب فرما. ایمان کی سلامتی نصیب فرما یا رب الرحمین. قدم قدم پر عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ. ہم سب کو یا اللہ حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما. ہم سب کو بلا حساب و عذاب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما یا اللہ. ہم سب کو سعادت والی طویل زندگی اور شہادت والی مقبول موت نصیب فرما یا اللہ. ہم سب کو سعادت والی طویل زندگی اور شہادت والی مقبول موت نصیب فرما یا رب الرحمین. زندگی کے آخری سانسوں تک کسی کا محتاج نہ کیجیے یا رب الرحمین. زندگی کے آخری سانسوں تک ہمیں کسی کا محتاج نہ کیجیے یا رب الرحمین. ہمیں چلتا جھٹکا اٹھائیے یا رب الرحمین. ہمیں چلتا جھٹکا اٹھائیے یا رب الرحمین. ہمیں چلتا جھٹکا اٹھائیے یا رب الرحمین. جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. تمام مسلمان کو یا اللہ آسانیاں پیدا فرما یا رب الرحمین. جتنے مسلمان مقروض ہیں ان کو قرض سے خلاصی نصیب فرما یا اللہ. تمام بیماروں کو شفا یاب فرما یا اللہ. بیماریوں کو بے نام و نشان بنا. دنیا کے یا اللہ جن جن حصوں میں یا رب الرحمین جہاں جہاں اسپتالوں میں گھروں میں جہاں بھی یا اللہ مسلمان مرد عورتیں بوڑھے نوجوان بچے بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو شفائے کامل عاجل مستقل دائم نصیب فرما یا رب الرحمین. ہمارے جتنے اعزاء و اقارب دنیا سے رخصت ہوئے جتنے بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے یا اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما. ان کی کوتاہیوں اور خصوص سے درگزر فرما یا رب الرحمین. جنت میں ان کے درجات بلند فرما یا رب الرحمین. ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا یا اللہ. ان کے قبروں کو بھوکا نور بنا یا رب الرحمین. ہمارے یا اللہ مسلمان بھائیوں کے جہاں جہاں گھروں میں یا اللہ بغیر یا اللہ رشتے کے یا اللہ نوجوان بچیاں بیٹھی یا اللہ ان کو دیندار رشتے عطا فرما یا اللہ. ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما یا اللہ. جہاں نوجوان بیٹے یا اللہ بیٹھے ہوئے یا اللہ ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما یا اللہ. دیندار رشتے عطا فرما. ہماری تمام تر پریشانیوں کو یا اللہ خاتمہ فرما یا اللہ. دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان سب کی حفاظت فرما. ان سب کی نصرت فرما یا رب الرحمین. آپ کے دین کی خاطر یا اللہ لوگ جیلوں میں پڑے ہو یا اللہ ان سب کو جلد از جلد باعزت رہائی نصیب فرما. عافیت کے ساتھ یا اللہ ان کو رہائی نصیب فرما یا رب الرحمین. قدم قدم پر عافیت کا معاملہ فرما یا رب الرحمین. ہمارے معاشرے کو سنبھال دیجیے یا رب الرحمین. اس پورے علاقے کے احباب پر مغفرت فیصلے رحمت کے فیصلے فرما یا اللہ. ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما یا رب الرحمین. ہمیں جو مانگا
مانگا ہمیں عطا فرما، جو نہ مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما یا رب الراحمین۔ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرما، قدم قدم پر یا اللہ ہم سب کو یا اللہ رہنمائی فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين 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 برحمتك يا رب۔